جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو مصر میں آباد ان کی قوم بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کیا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے رہ رہے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں قبطی نسل کے فرعون کی حکومت تھی۔ قرآن کی سورہ القصص لکھا ہے کہ فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی، لوگوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسلام، یہودیت اور مسیحیت میں یکساں بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ بائبل کی کتاب خروج سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل سے بگار لی جاتی رہی اور انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے شہر پتوم اور غمیز تعمیر کیے۔ پھر قبطی قوم کے ایک فرعون نے پہلے دائیوں کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، اور پھر قبطیوں کو عام حکم دیا کہ جہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے اسے اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ یہودی تعلیمات اور روایات کے مجموعے تلمود سے علم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی 1 صدی سے زائد مدت کے بعد نئی قوم پرست حکومت نے پہلے تو بنی اسرائیل سے ان کی زمینیں، ان کے مکانات اور جائیدادیں چھینی، پھر انہیں حکومت کے تمام عہدوں سے ہٹایا۔ اس کے بعد بھی جب قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقتور ہیں تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے کام بہت کم معاوضے پر یا بلا معاوضہ لینے لگے۔ تلمود اور دوسری اسرائیلی روایات میں ہے کہ فرعون سے کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک لڑکے کے ہاتھوں اس کا تختہ الٹ جائے گا، اور اسی خطرے کو روکنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال بائبل اور تلمود کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے عمران، قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے، یہ جو عمران لفظ ہے، تو عمران کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان سے پہلے ان کی ایک بیٹی مریم اور ایک بیٹے ہارون تھے۔ ہارون اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے جب نوزائیدہ لڑکوں کے قتل کا حکم نہیں ہوا تھا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے ہاں پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ بائبل کا بیان ہے کہ پیدائش کے بعد 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو چھپائے رہیں۔ قرآن کی سورہ طہ میں ہے کہ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ بچے کو ایک ٹب یا تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے چکنی مٹی جو ہوتی ہے اور رال سے لیپ کر پانی سے محفوظ کر دیا، اور پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل بنی اسرائیل کی بستیوں سے گزرتا ہوا شاہی محلات کی طرف جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکرے میں تھے اسے خود بادشاہ اور ملکہ نے یا ان کے خدام نے دیکھا اور دریا سے نکال لیا۔ قرآن میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ جس خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے اور بیٹا بنانے کے لیے کہا تھا وہ فرعون کی بیٹی تھی، لیکن قرآن اسے امرات یعنی فرعون کی بیوی کہتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی، اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ
خبر نہ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہن اس وقت 10-12 برس کی تھی۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھائی کا پیچھا کیا اور یہ پتہ چلا لیا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا، یعنی فرعون کی بیوی جس انا کو بھی دودھ پلانے کے لیے بلاتی تھی، بچہ اس سے دودھ نہیں پیتا تھا۔ قرآن میں ہے کہ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بائبل اور تلمود سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام موسیٰ اور فرعون کے ہاں یہ جو نام تھا وہ رکھا گیا تھا۔ یہ عبرانی زبان کا نہیں بلکہ قبطی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں پانی سے بچایا گیا۔ قدیم مصری زبان سے یہی علم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مو پانی کو کہتے تھے اور اوشے کا مطلب تھا بچایا ہوا۔ قرآن میں ہے کہ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلا دیتے ہیں۔ بائبل کی کتاب الاعمال میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ مسلسل کام کی وجہ سے یہ لوگ بنی اسرائیل والے جو ہیں کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا، ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے مصر میں ان کی شہرت ہو گئی تھی۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کی لڑائی میں قبطی کو گھونسا رسید کیا تو وہ بے ارادہ اس کی جان چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی، رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے بخش دیں۔ بائبل کا بیان ہے جو ہے وہ قرآن سے متفق ہے۔ اپنی جان بچانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا، لیکن تلمود حضرت موسیٰ کے بھاگ کر حبش جانے کا بتاتی ہے۔ مدین فرعون کی سلطنت سے باہر قریب ترین آزاد اور آباد علاقہ تھا، آج کل اسے البدہ کہتے ہیں۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ مدین پہنچے، وہاں ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی جانوروں کو پانی پلانے میں مدد کی جن کے والد بوڑھے بھی تھے۔ پھر ایک لڑکی نے ان کی اپنے والد سے ملاقات کرائی، یہیں حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا اور انہوں نے 8 یا 10 سال مزدوری کی۔ خروج میں ہے کہ موسیٰ مدین گیا، کنویں پر لڑکیوں کو چرواہوں سے بچایا، لڑکیاں اپنے والد روئیل یا یترو کے پاس لے گئیں۔ اس نے موسیٰ کو گھر بلایا اور صفورہ سے شادی کر دی، مگر اس میں حضرت موسیٰ کی مزدوری کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور منصب نبوت پر تقرر ہوا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے گویا کہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں تو تم بالکل مامون ہو۔ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہو۔ سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ 2 نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ بائبل کتاب خروج کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے سسر کی بکریاں چراتے ہوئے بیابان کے پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آ نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، پھر انہیں رسالت کے منصب پر مامور کر کے مصر جانے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے سسر کے پاس واپس گئے اور ان سے اجازت لے کر اپنے بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ بائبل اور تلمود دونوں کا بیان ہے کہ تب پچھلے فرعون کی موت کے بعد ایک دوسرا فرعون مصر میں حکمران تھا۔ قرآن میں ہے کہ پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض
گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں تو کبھی سنی ہی نہیں۔ فرعون نے کہا، دربار کے لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ اچھا تو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پزاوا لگاؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اسلامک ریسرچر ہیں ایک نئی بلوچ، ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا وہ حصہ جو بائبل یعنی عہد نامہ قدیم اور تلمود میں بیان ہوا ہے وہ زمانی ترتیب سے ہے، لیکن قرآن میں یہ واقعہ سورہ القصص، سورہ الاعراف، سورہ طہ، سورہ الشعراء اور سورہ الزخرف میں بیان ہوا ہے، اور یہ زمانی ترتیب سے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کی دعوت کی مناسبت سے مختلف ادوار کے واقعات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ مجموعی لحاظ سے قرآن اور بائبل کے بیان میں کوئی اصولی اور بنیادی فرق نہیں، جزوی اختلافات ضرور ہیں۔ ان تمام واقعات کا خلاصہ اگر کیا جائے تو کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد کوہ طور پر اللہ کی تجلی کے ذریعے سے رسول مقرر کیے گئے تو انہیں حکم ہوا کہ مصر جا کر فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں۔ بائبل اور قرآن دونوں کے مطابق حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں چلے گئے۔ بائبل کی کتاب خروج میں فرعون اور موسیٰ کے درمیان ہونے والا مکالمہ یوں ہے، خداوند عبرانیوں کا خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں۔ فرعون نے انکار کر دیا اور کہا میں خداوند کو نہیں جانتا اور نہ بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ قرآن میں بھی سورہ القصص میں اسی مفہوم کے جملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کے حکم سے کئی معجزات دکھائے، جن میں لاٹھی کا اژدہا بننا، ہاتھ کا روشن ہونا اور مصر پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہونا شامل تھا، جیسے خون، مینڈک، جوئیں، مکھیوں کے غول، مویشیوں کی موت، پھوڑے، اولے، ٹڈیاں، اندھیرا اور آخر میں پہلوٹھے بیٹوں کی موت۔ قرآن میں ان آفات کا خلاصہ سورہ الاعراف کی آیت 131 سے 136 میں بیان ہوا ہے۔ البتہ بائبل میں مذکور ہے کہ آخرکار جب پہلوٹھے بیٹوں کی موت کا عذاب آیا تو فرعون خوفزدہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے چلے جائیں۔ قرآن کے مطابق فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ سے جان چھڑانے ہی کو بہتر سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بائبل میں مذکور ہے اور تفسیری روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ کچھ وقت بعد فرعون کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ بائبل کے مطابق جب وہ بحر کلزم یا ریڈ سی کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر کے 2 حصوں میں تقسیم جو تھا وہ ہو گیا اور بنی اسرائیل خشک راستے سے پار ہو گئے۔ یہی بیان قرآن میں بھی ہے۔ فرعون اور اس کی فوج بھی ان کے پیچھے سمندر میں داخل ہوئے، لیکن جب بنی اسرائیل نکل چکے تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ خروج کے مطابق پانی واپس آ گیا اور فرعون کی ساری فوج رتھوں اور سواروں کو ڈھانپ لیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ تلمود میں اس واقعے کو تھوڑی مزید تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن سے علم ہوتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنایا گیا اور فرعون غرق ہوا۔ قرآن کی سورہ القصص میں ہے کہ آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور اللہ نے اس کا جسم محفوظ رکھا۔ سورہ یونس میں کہ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے۔